علوم مدرسہ منظر حق جشن دستار فضیلت ختم بخاری شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں جامع کرتاس و قلم مورخ اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عاصم صاحب اعظمی قبلہ شیخ الحدیث جامعہ شمس العلوم گھوسی مئو منبر نور پر جلوہ بار ہیں۔ ابھی چند لمحوں ہی کے بعد آپ ختم بخاری شریف کا روح پرور منظر اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مشاہدہ کریں گے، دعائیں ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس مبارک محفل میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ حضرت علامہ مولانا شہباز احمد صاحب قبلہ مدرس دارالعلوم مدرسہ منظر حق سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی کا تعارف فرمائیں کریں۔ میں التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ اور معزز حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ختم بخاری شریف دارالعلوم منظر حق ٹانڈا کے صحن میں منعقد ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک عظیم شخصیت جلوہ بار ہے جن کے رخ زیبا سے ہم اور آپ مشرف ہو رہے ہیں۔ علم کی دنیا بڑی وسیع ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن اصول و قوانین کو لے کر کے آئے، ان کی نشر و اشاعت میں حصہ لینے والے بے شمار جیالے ہمارے اسلامی قوم میں پیدا ہوئے اور اپنی بساط علم کے مطابق انہوں نے اس دین متین کی خدمت انجام دی ہے۔ اور پاک و ہند کی سرزمین پر ایک نمایاں نام، ایک نمایاں مقام یقیناً اس حیثیت سے ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے کہ جس کی سرزمین پر بے شمار علماء اکرام، مفتیان اعظام، شعراء اسلام اور مختلف الجہات شخصیات رونما ہوئی ہیں۔ ان کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ یہ وہ سرزمین گھوسی کی سرزمین ہے جو صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان، حضور شارح بخاری علیہ رحمہ، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی اور اس طرح کی بے شمار شخصیات اس سرزمین پر مدفون ہیں۔ اور یہ وہ زرخیز زمین ہے جہاں علم کی پو پھوٹتی ہے اور مدینۃ العلماء کا نام دیا جاتا ہے۔ میں بلا مبالغہ یہ کہنے کی بالکل جسارت کرتا ہوں کہ شاید کوئی ایسا گھر ہوگا جہاں کوئی عالم موجود نہ ہو یا کوئی لڑکی عالمہ نہ ہو۔ یہ اللہ کا بے پناہ شکر ہے اور ہماری زمین کا وہ خمیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل اور احسان ہم پر فرمایا ہے۔ اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والے مورخ اسلام، شہنشاہ کرتاس و قلم، ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی ذات والا صفات آپ کے سامنے رونما ہے۔ لوگوں کو یہ بڑی شکایت ہوتی ہے کہ مدارس سے فارغ لوگ صرف اور صرف ایک ہی نہج اور جہت پر کام کرتے ہیں۔ آپ کو جان کر کے یہ حیرت ہوگی کہ درس نظامی کی تکمیل کے ساتھ ساتھ جامعہ اردو علی گڑھ کی جتنے بھی کورسز ہیں
وہ تمام کورسز حضرت نے کیے ہوئے ہیں. لکھنؤ عربی فارسی بورڈ کے جو امتحانات ہیں وہ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن بی اے اور ایم اے گورکھپور یونیورسٹی سے حضرت نے مکمل طور سے اس میں کامیابی حاصل کی ہے. بی ٹی ایچ ایم ٹی ایچ شاید کچھ لوگوں نے نام ہی نہ سنا ہو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اس کی سند حاصل کی ہوئی ہے. پی ایچ ڈی حدیث کے مفہوم اور اس کی تشریحات پر حضرت کا پی ایچ ڈی کا ایک بڑا تفصیلی مقالہ ہے جو پٹنہ یونیورسٹی سے حضرت نے کیا ہوا ہے. اس طرح کی جامع شخصیات کہ جو دینی، فقہی اور علمی اعتبار سے اپنا ایک نمایاں مقام رکھتی ہو اور عصری اور دنیاوی حیثیت سے بھی وہ اس میدان میں پیچھے نہیں ہے، ایسی شخصیات آپ کو ہندوستان میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ 50 سالہ صرف تدریسی خدمات ہیں جو حضرت نے بے شمار، ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں تلامذہ کی شکل میں پورے ہندوستان میں پھیلائے ہوئے ہیں. اور اگر تصنیفات کی بات کریں تو ایک دو نہیں، 45 کتابیں جو اس وقت مطبوع ہو کر معرض وجود میں آ چکی ہیں، جو حضرت کے نوکے قلم سے نکلی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. اگر میں ان کی ایک ایک کتاب کا تعارف صرف کروں تو شاید میری 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی تقریر یہی ہو جائے گی، وہ بھی مختصر انداز میں. کچھ تو وہ جامع معنی کتاب ہے جس کا نہج اور جہت ہی نہایت مختلف ہے کہ شاید اس کی نظیر آپ کو پڑھنے کو نہ ملے. ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ان کی سوانح، فقہی خدمات، علمی خدمات، اور خاص طور سے جس خلافت بنی عباسیہ کے زمانے میں ان لوگوں کا وجود تھا، اس بادشاہ کے ساتھ ان کے تعلقات اور روابط کی وہ تفصیل انہوں نے ائمہ اربعہ میں بیان فرمائی ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ داد تحسین دیے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. فارسی کی زبان اس زمانے میں اگر کہا جائے تو ایک طرح سے ناپید ہے. منتخب اللغات کے نام سے ایک پوری لغت ہے، اتنی موٹی 1000 صفحات پر مشتمل ہے. اس کا چونکہ فارسی ٹو فارسی تھی، اس کو فارسی سے اردو زبان میں تبدیل کیا ہے. غالب میرے ذہن و دماغ میں یہی ہے. اس کے علاوہ مشائخ اعظام ہے، مونس الارواح کا ترجمہ ہے، اور بے شمار کتابیں ہیں جو حضرت کے نوکے قلم سے. اور اس وقت جس وقت ہندوستان میں جتنے رسائل نکلتے تھے، شاید ہی کوئی رسالہ ایسا ہوگا کہ جس رسالے میں آپ کا مضمون شائع نہ ہوا ہو. کسی ایک مدیر کا میں جملہ پڑھ رہا تھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی. اس نے کہا کہ حضرت جب آپ کا مضمون ہمارے رسالے میں یا جس بھی رسالے میں شائع ہو جاتا ہے، وہ اہمیت کی ضمانت ہو جاتا ہے اور مقبولیت پر وہ فائز ہو جاتا ہے. تو یہ عظیم شخصیت ہمارے سامنے اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود مدرسہ منظر حق میں تشریف لائے ہوئے ہیں. حضرت ہم ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کا سایہ تادیر ہم پر قائم رکھے اور ان کے علمی فیضان کو ہم پر قائم و دائم رکھے. آئیے ہم اور آپ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں. اور ختم بخاری شریف سے پہلے جو یہاں کا ایک اصول رہا ہے، ایک نظم اور طریقہ رہا ہے کہ مختصر سی تقریر آدھے گھنٹے 40-45 منٹ کی ہوتی ہے. اس کے بعد بخاری شریف کا آخری درس حضرت طلبہ کو دیں گے اور ہم اور آپ سبھی لوگ انشاءاللہ تعالی مستفیض ہوں گے. نعرہ تکبیر و رسالت سے حضرت کا استقبال کیجئے بلند آواز سے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. حضرت علامہ ڈاکٹر عاصم اعظمی صاحب قبلہ زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. مدرسہ منظر حق زندہ باد.